کیا، حضرات صحابہ نے سوال کیا، حضور کو جواب دینے کو اللہ نے کہا۔ اب یہاں پر ہم لوگ گزشتہ چند سوالات کے جوابات دیے، ایک سوال باقی رہ گیا، چند سوال وہ سن لیجئے۔ جماعت کی نماز میں اگر ایک رکعت چھوٹ جائے تو اس کو کیسے ادا کریں؟ بھئی ایک رکعت اگر چھوٹ جائے یعنی پہلی رکعت، دوسری رکعت میں اگر آپ آ کر شامل ہوئے ہیں، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، پہلی رکعت ضم سورے والی رکعت ہوتی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ضم سورہ پڑھیں، رکوع سجدہ کریں، اتحیات پڑھیں، سلام پھیر دیں۔ یہ ہے ایک رکعت چھوٹنے پر ادا کیے جانے والی شکل۔ کہتے ہیں فحش یا گندی فلمیں دیکھنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو رات کو سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ مفتی صاحب کیا یہ حدیث انہی لوگوں کے بارے میں ہے یا کسی اور کے بارے میں؟ دیکھو بھائی یہ اصل میں کونوا قردۃ خاسئین، کونوا قردۃ خاسئین، تم رسوا بندر بن جاؤ، جوتے کھانے والے بندر۔ بعض کتے ہوتے ہیں جو عزت پاتے ہیں، بعض کتے ہوتے ہیں خالی جوتے کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بندر، خاسئین رسوا بندر، ذلیل بندر، یہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں کہا گیا تھا جس وقت انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے مختص شدہ دن کی توہین کی ہے۔ ہفتے کا دن ان کے لیے طے کیا گیا تھا، یہ عبادت کا دن ہے، وہ عبادت کے دن مچھلی پکڑنے سے روکا گیا۔ یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ رات کو عشاء کے بعد جمعے کے دن جال بچھا دیا کرتے تھے، اتوار کے دن صبح کو جال نکال لیا کرتے تھے۔ منع کیا گیا مت پکڑو، بار بار کہنے کے باوجود ان لوگوں نے نہیں سنا۔ آخر میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بھئی الگ ہو جاؤ، تم نیک لوگ بد لوگ دونوں الگ ہو جاؤ۔ جب الگ ہوئے تو یہ لکھا گیا کہ درمیان میں ایک آڑ بنا دیا گیا تھا، دیوار بنا دی گئی تھی۔ جب 3 دن تک آواز نہیں آئی، نیک لوگوں نے دیکھا کیا ہوا ان لوگوں کا حال، دیکھے تو سب کے سب کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ علماء کہتے ہیں بھئی اس امت کو اللہ تعالیٰ مسخ کی سزا نہیں دیں گے۔ حضور نے دعا مانگی، یا اللہ میری امت کو چہرے بدلنے کی سزا مت دے، ان کو بندر بنا دینا، ان کو خنزیر بنا دینا، ان کو بیل بنا دینا، یہ سزا سے تو نجات عطا فرما۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ لیکن سزا اللہ رب العزت ان کو دیں گے جو توبہ کیے بغیر مر جائیں، توبہ کیے بغیر مر جائیں۔ توبہ کر لیے، توبہ شیطان کے لیے کمر توڑ ہے، کمر توڑ۔ زندگی بھر جتنے گناہ انسان سے کروایا شیطان نے، استغفار جس وقت نازل ہوا شیطان بہت واویلا مچایا۔ پوچھا سردار کیا ہوا؟ کہا ارے بھئی زندگی بھر کی محنت پر پانی پھیر دیا گیا استغفار نازل فرما کر۔ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، زندگی بھر جو گناہ ہم نے کروایا ان سب کو اللہ معاف کرنے کا وعدہ کر دیا۔ تو اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسے گندی حرکتیں کریں اور توبہ کرے بغیر مر جائیں، پھر ہم تو کہیں گے بھئی اللہ مالک ہے۔ ہم کبھی بھی کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔ کسی کو نہیں بولنا انہیں جہنم میں، کسی کو نہیں بولنا کہ انہوں جہنم میں نہیں۔ معاف کرنے والی ذات کس کی ہے؟ بھئی ہو سکتا کہ موت سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لے، یا بیماری کے دنوں میں توبہ کر لے۔ بھئی توبہ کے دروازے تو ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، غرغرے میں یعنی جس وقت
تو اس کی روح حلق میں پہنچے گی، اس سے پہلے تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے، توبے کے دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں سنائیں گے، بس ان سے کہیں گے بھائی دیکھو بھائی، نافرمانوں کو اللہ نے ایسی سب سزائیں دی ہیں، ہم نافرمانی نہ کریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے دیکھو یہ جو فحش یہ سب حرکتیں وغیرہ جو یہاں لکھا ہوا ہے سوال میں جو میں نے پڑھا، یہ سب شادی دیر سے کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وقت پر شادی کرا دو، لڑکا ہو یا لڑکی، اور کام میں لگا دو۔ مصروفیت تمام گناہوں کے لیے روک ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب بیکار بیکار بیکار۔ میں نے کسی سے پوچھا انہوں کیا جی کر رہی، انہیں بھی بیکار، ان کے بابا انہیں بیکار، ان کے دادا انہیں ارے سب بیکار ہیں۔ بیکار لوگ گھر میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ پورے کار خراب ہوں گے۔ جتنے کار ہیں وہ سب خراب کن سے ہوتا ہے؟ بیکار لوگوں کی وجہ سے۔ سڑکیں جو بھی اس وقت میں ہنگامے نظر آ رہے ہیں یہ بیکار لوگوں کی وجہ سے، کتنے بیکار لوگوں کی وجہ سے۔ بیکار جتنے اس وقت حالات پیش آ رہے ہیں وہ بیکار لوگوں کی وجہ سے۔ اس لیے سب کو مصروف کرو۔ بوڑھے آدمی ہیں ان سے کہو بھائی مسجد میں تو کم از کم جا کر بیٹھو، نہیں دکان میں آ کو بیٹھو، کانچ میں ایک جگہ مصروف ہو جاؤ، بیکار مت رہو۔ بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے۔ میں کہا آپ لوگ نوجوانوں کے سلسلے میں فکر کرتے ہیں، لیکن یہ فکر کرو کوئی بھی نوجوان بیکار نہ رہے، آٹومیٹک تمام دنگے فساد، تمام غلط کام ختم۔ انہوں کہا بھائی نہیں انہوں ڈیوٹی چلے گئے، انہوں کہا انہوں وہ ڈیوٹی چلے گئے، انہوں کہا وہ کام لگانا شروع کرو، وہ کام کرانا شروع کام کے لیے۔ اب کوئی بھی کمپنی میں یا کوئی بھی فیکٹری میں اس کو کام نہیں ملا، اس سے کہو بھائی کم از کم مرمرے جا کر بیچو، یعنی تو چھوٹی چھوٹی پیکٹ بناؤ، مکسچر جا کر بیچو، فروخت کرو، گاڑی میں لگا کر فروخت کرو، کچھ نہ کچھ کام کرو۔ چند ہزار کپڑے لے کر پھیرے لگاؤ، پلاسٹک ڈالو سامان، پھیرے لگاؤ۔ بھائی کام نہیں ہے یہ کام تو کرو۔ جب کام کریں گے واپس آئیں گے، کھانا کھائیں گے، نماز وماز پڑھیں گے، تھک کر سو جائیں گے۔ کام نہیں کریں گے، بولتے نہیں ان کو انگلیاں کرنے کے علاوہ کامش نہیں بھی، بولتے کہ نہیں بولتے بعض لوگوں کو ان کو انگلیاں کرنے کے علاوہ کامش ہے۔ کیا مطلب؟ انگلیاں بولے تو فون میں انگلیاں کر لے کو بیٹھے رہنا، ایک انگلیاں وہ جو ہمیں جانتی، ایک انگلیاں کہاں کرنا سو فون میں انگلیاں کر لے کچھ بیٹھے رہنا۔ ایک سوال آیا ہوا ہے میڈیکل انشورنس لینا کیسا ہے؟ میڈیکل انشورنس لینا یہ ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، اللہ نہ کرے جس کا خرچہ سنبھالنا غریب طبقے کے لیے مشکل ہو، وہ لوگ میڈیکل انشورنس لیں۔ غریب طبقہ، صحت مند لوگوں کو میڈیکل انشورنس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض ایک صاحب بڑے افسوس میں کہہ رہے تھے میڈیکل انشورنس میری بیوی بچوں کو سب کی بنا دیا لیکن وہ استعمالش نہیں ہو رہا۔ کیا مطلب استعمالش نہیں ہو رہا؟ تو کیا مطلب بھائی بولیے آپ بولیے، مطلب کیا؟ بیماری نہیں ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ دعا یہ کرنا چاہتے ہیں یہ انہوں سب بار بار بیمار ہونا، انشورنس بار بار استعمال ہونا، بار بار انہوں بیمار ہونا، بار بار انشورنس استعمال ہونا۔ کیا یہ دعا دے رہی سو، بدعا دے رہی سو؟ تو اس لیے ہمارا کابر کہتے ہیں کہ بھئی یہ انشورنس غریبوں کے لیے۔ ہاں، ہندوستان کا جو رخ بدل رہا ہے، یہ دارالامن سے دارالحرب بن رہا ہے۔ گویا کہ یہ جتنے میڈیکل فیلڈ ہے یہ سب ایک مافیا بن گئی، یہ تو لٹیرے بن گئے، لٹیرے۔ جھوٹ بہت زیادہ۔ مرحوم عارف حکیم وہ خود مجھ سے کہنے لگے چند ہاسپٹلوں کا نام لے کر، ان ہاسپٹلوں میں مجھے بلایا جاتا ہے اور میں ان کی ہڈیاں اپنے ٹریٹمنٹ سے درست کر دیتا ہوں، تھوڑا سا پھاڑ کر، سٹچنگ لگا کر، بینڈیج مار کر۔ مجھے دیتے ہیں 5,000، ان سے لیتے ہیں 1.5 لاکھ۔ خود مرحوم نے کہا ہو سکتا اس مرحوم کو انہی لوگوں نے مار دیا ہو۔ نوجوان تھے، اچھے تھے، باقاعدہ بیک دروازے سے بلاتے ہیں، پیشنٹ کو انجیکشن لگوا دیتے ہیں،
بے ہوش کون ٹریٹمنٹ کرانے والوں ان کے اندر ایک کمال اللہ نے پیدا کیا تھا، وہ ٹیڑھی ہڈی کو بھی سیدھی کر دیا کرتے تھے اپنے مالش سے، گردن چپک گئی اسے لمبی کر دیا کرتے تھے، بنگلور کے تھے۔ اس بیچارے نے کہا 5,000 روپے مجھے دیے، بقیہ سب وہ لے لیے۔ ایسی حرکت کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی ایسے فیلڈ میں ہے جہاں پر میڈیکل انشورنس لازمی طور پر ان کی کمپنی میں ضروری ہے تو وہ اپنی کمپنی میں بنا لیں، اختیاری طور پر نہ بنائیں۔ انشورنس کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے؟ ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ لائف انشورنس کمپنی میں کام کرنا ناجائز ہے، وہیکل انشورنس میں کام کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ لائف انشورنس جائز نہیں۔ میڈیکل انشورنس میں بھی یہ بھی تقریباً 50-50 کا معاملہ ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ کلیکٹ کر رہے ہیں جو کمپنی جن کی اجازت دے رہی ہے شریعت تو وہ کام کرنا جائز ہے، جن کی اجازت شریعت نہیں دے رہی ہے وہ کمپنی میں کام کرنا، ان لوگوں کے پاس کام کرنا منع ہے۔ اور جو دیگر انشورنس ہیں وہ تمام انشورنس کی اجازت ہے، مال کی انشورنس ہے، دیگر انشورنس ہے، سیفٹی انشورنس ہے، یہ تمام انشورنس کا کام کرنے کی اجازت ہے۔ شریعت ایک قاعدہ ہمیشہ سمجھ جانا چاہیے، شریعت میں جو جائز ہے وہ کام کرنا جائز ہے، شریعت میں جو ناجائز ہے وہ کام کرنا ناجائز ہے۔ جیسے بینک کا کام شریعت میں جائز ہے، بینک سے تعلق رکھنا، اپنا سود لینا یہ دینا ناجائز، تو وہاں کام کرنا بھی ناجائز۔ اسی طریقے سے آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، شیئرز کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ شیئرز کا جو شیئرز جائز ہیں وہ شیئرز کا خرید و فروخت جائز ہے، جو شیئرز ناجائز ہیں اس کا خرید و فروخت ناجائز ہے۔ تو یہ قاعدہ ایک بار یاد رکھ لیں، آسانی کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔